अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे वो कहते हैं इश्क फ़कीह हरम, इश्क अमीर जुनूद। अब यहाँ देखें, दोनों को इकट्ठा कर दिया, फ़कीह हरम, अमीर जुनूद। यानी एक तरफ अपने इल्म को बताया कि इश्क इश्क ही है, वो भी जज्बा शौक ही है, और हरम का लफ्ज इस्तेमाल करके उसके पाकीज़ा मंबा, उसका मंबा पाकीज़ा होना, उसको भी वाज़े कर दिया। और अमीर जुनूद यानी हमारा मुजाहिद, अमीर जुनूद यानी सिपा सालार। इश्क फ़कीह हरम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क है इब्न सबील, इसके हजारों मकाम। अब ये देखें कि इस शेर में इसकी खूबी देखें जरा, कि इसमें उन्होंने तीन चीजों को इकट्ठा किया है, फ़कीह हरम, अमीर जुनूद और इब्न सबील। इस पे जरा आप गौर करें। ये यानी आप गौर करें, अगर जो आप में जो शुअरा हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही तीन लफ्ज लिए और उनको इकट्ठा कर दिया। ये आपकी पूरी की पूरी 14 सदियों की रवायत को तीन अल्फाज में बयान कर दिया है कि आप फ़कीह हरम यानी पाकीज़ा इल्म का मंबा हरम, वहां से फुकहा जो आपको स्कॉलिस्टिक चीजें आपके सामने लेके आए हैं, उसका मंबा भी क्या है? जज्बा शौक है, इश्क है। और आपके मुजाहिद जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया है पिछले माजी में, उसका मंबा भी जज्बा शौक था। और इब्न सबील यानी सूफी, सूफिया। इश्क है इब्न सबील का लफ्जी माना है रास्ते का बेटा। कुरान मजीद में भी ये इस्तेमाल हुआ है ना, जहाँ पे मुसाफिर के मानों में कुरान मजीद में आया ये। तो इब्न सबील, और आगे बता दिया इसके हजारों मकाम। यानी जिस तरह सुलूक होते हैं ना, सूफिया के तसव्वुफ में सुलूक होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने तीनों चीजों को इकट्ठा करके फ़कीह हरम, अमीर जुनूद और इब्न सबील, तीनों आपने अगर जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, अल्लामा इकबाल की जो किताब है, उसका जो 7th चैप्टर है, इज रिलीजन पॉसिबल। ये असल में वो लेक्चर नहीं था, बाद में उन्होंने ये लिख के इसके साथ जम कर दिया था, इसका किताब का हिस्सा बना दिया था। उसमें भी उन्होंने जो तीन चीजें, तीन मराहिल बयान किया है ना किसी कौम के, उम्मतों के तीन मराहिल, वो क्या हैं? ईमान, फिक्र और इरफान। ईमान, फिक्र और इरफान, वही तीन चीजें यहां पे इकट्ठी की हैं। यानी एक ईमान है जिसके जज्बे के साथ आप लश्करों को लेकर और रसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फिर आगे आपने 8 रियासतों पर जो किया। और इल्म क्या है? उसके बाद का मरहला है, यानी और ये भी बता दिया कि उसकी तरतीब भी यही है, ईमान, इल्म और इरफान। यानी पहले मरहले में तो आपका जज्बा होता है, आपका ईमान होता है, और फिर उसमें अमल ही अमल होता है पहले मरहले पे। ये दूसरा मरहला है जिस पे फिर आप मबाहिस में पढ़ते हैं, इल्म में पढ़ते हैं, चीज़ों की गहराई में जाते हैं, उसको उसको परखते हैं, देखते हैं, उस पर उसकी चीज़ें वजाहत करते हैं, वो इल्म है, फ़कीह हरम। और फिर तीसरा मरहला होता है जब आप, यानी इरफान का मरहला, जो सूफिया का मरहला है। तो वो कहते हैं कि इन तीनों मराहिल की भी जो वजह है, जो असल है, जो उसका मंबा है, वो इश्क ही है। तो इश्क है इब्न सबील, इसके हजारों मकाम। यहाँ पे ये जो इस है, लफ्ज़ इसके हजारों मकाम, इसका जो मर्जा है, ये जमीर है ना, इसका मर्जा इब्न सबील भी हो सकता है और इश्क भी हो सकता है। देखे ना, इश्क फ़कीह है हरम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क है इब्न सबील, ये तीन बताया दिए। आगे क्या लिखा? इसके हजारों मकाम। तो ये इस जो है वो इश्क भी हो सकता है कि उसके हजारों मकाम, और इस पर इब्न सबील भी उसका मर्जा हो सकता है, यानी सूफिया। तो यहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो उसको इश्क उसका लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माफ कीजिएगा। और कुछ लोग जो हैं इब्न सबील लेते हैं। मैं भी तरजीह जो देता हूं वो इब्न सबीली को देता हूं। उसकी वजह यह है कि जो सूफिया है ना, असल में सलूक उनके होते हैं। ये जो सलूक हैं, अगर आप इससे वाकिफ हों, जो उनके जिसको जो मुख्तलिफ उनके मनाजिल होते हैं, जो सलूक जिनको तय करते हैं, वो उनको मकाम कहते हैं। यानी जो मकाम है उनके, हमने
ایک نشست میں اس کی پڑھی بھی تھی اپنی کلاس میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وہ میں نے پوری وضاحت کی تھی کہ کس طریقے سے ان کے سلوک جو ہیں وہ کیا درجات اور کہاں پہنچتے ہیں. تو اینی ہاؤ یہاں پہ آپ ہزاروں مقام کو دونوں طرف لے جا سکتے ہیں، عشق کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، ابن السبیل کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. میں اس کو ترجیح دیتا ہوں ابن السبیل کی طرف، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے ہزاروں مقام ہونے کا مطلب ہے اس کے سلوک، اس کے مقامات. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. اب جب یہاں انہوں نے عشق کا یہ چیز اوپر سے نظم قائم ہو رہا ہے نا، اوپر سب سے دیکھیں دوبارہ سن لیں، اوپر انہوں نے بتایا کہ روز و شب کا یہ سلسلہ ہے جو حادثات کا نقش گر ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ زمان اور مکان کی کیا حقیقت ہے، پھر بتایا وحدت الوجود میں وہ ایک ذات ہے جس نے اپنی قبائے صفات اوڑی ہے اور ہر چیز ہمیں سلسلہ روز و شب کی وجہ سے نظر آتی ہے. پھر روز و شب جو ہے سلسلہ یہ ہے کر کیا رہا ہے، یہ ہمیں پرکھ رہا ہے. پھر یہ بتایا کہ یہ اگر ہمیں اس پرکھ میں پورے نہیں اتریں گے تو ہماری جزا اور سزا کیا ہوگی. پھر بتایا کہ اس روز و شب کی حقیقت کیا ہے، وہ اصل میں کیا چیز ہے، وہ ایک زمان. پھر بتایا کہ اس روز و شب اس پورے زمان میں، اس پورے ممکنات میں سے سب چیزیں فنا ہو جانی ہیں سوائے اس نقش کے جس کو کسی مرد خدا نے کیا ہو تمام. پھر بتایا کہ مرد خدا کا کام کیوں ہمیشگی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے کام میں عشق ہوتا ہے جو صاحب فروغ ہوتا ہے، صاحب فروغ ہوتا ہے. تو یہ جو عشق ہے، پھر آگے عشق شروع کر دیا اس کی تفصیل کی، یہ عشق ہے کیا چیز، اس کے بارے میں پھر آگے بتایا کہ اصل حیات ہے، اس پر موت حرام ہے، یہ زمانے کو بھی تھام لیتا ہے، اس کا ایک اپنی کیلنڈر ہوتا ہے، یہ کسی کو اس کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، دم جبرائیل ہو، دل مصطفیٰ ہو، خدا کا رسول، خدا کا سب چیزوں کا منبع یہی ہے، پوری کائنات کی مستی جو ہے وہ اسی سے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ آ کے یہ عشق کی اس تفصیل کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ عشق کے جی حبیب صاحب کوئی سوال ہے؟ اچھا، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. تو یہاں پہ وہ پورا جو عشق کا ایک سمجھ لیں پورا ورد چل رہا تھا کہ عشق یہ ہے، عشق یہ ہے، یہاں آخری شعر میں آ کے اس کی پوری حقیقت ہی بیان کر دی. نغمہ تار حیات یعنی پوری حیات جو ہے اس کی تار کا نغمہ. جی ایوب صاحب، ایوب صاحب ہمیں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ پورے حیات کا جو نغمہ ہے اس کے تار کا مضراب. مضراب سمجھتے ہیں؟ کوئی صاحب بتائیں گے مضراب کیا ہوتا ہے؟ اینی ون؟ وہ ساز میں جو، بالکل وہی ہے، صحیح بتایا آپ نے. یہ جی نعیم صاحب، نعیم صاحب ان میوٹ کیجئے پہلے. جی ہو گیا ان میوٹ، آپ بولیے. جی تو میں کہہ رہا تھا اس کو غز کہتے ہیں غالباً، وہ جو وائل بجانے کے لیے وہ غز؟ جو جی اچھا غز ممکن ہے وہ صحیح لفظ نہیں ہو، میرے ذہن میں یہی ہے. اچھا، وہ یہ لوہے کا ایک چھلا ہوتا ہے جس جی کو زخمہ بھی کہتے ہیں. جی 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 زخمہ وہ رہتا ہے جی. زخمہ، یہ ہاں جو زخمہ ہے، زخمہ جس کے ساتھ وہ بجاتے ہیں نا تار، ایسے لوہے کا چھلا ایک ہوتا ہے اس سے بجاتے ہیں، اس جی کو مضراب کہتے ہیں. اوکے. تو وہ کہتے ہیں کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، یعنی زندگی کا جو تار ہے، زندگی کا جو تار ہے، اس تار کو بجانے کے لیے جو چھلا چاہیے ہمیں، وہ عشق ہے، وہ جذبہ شوق ہے. یعنی پوری آپ دیکھیں نا، اس نے پورے حیات کو، پوری زندگی کو مرہون منت کر دیا کس کے ساتھ؟ عشق کے ساتھ. یہ سمجھ گئے آپ بات، کہاں وہ بات پہنچا دی انہوں نے کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. یہ نور اور نار یہ جب اکٹھا استعمال کرتے ہیں نا ایک جگہ پہ، نور اور نار، تو اس سے مراد خیر و شر ہوتا ہے ان کا. وہ ہے نا علامہ صاحب کا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وہاں پر بھی نور اور نار یعنی خیر و شر. تو عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. یعنی اس میں
یعنی کوئی کسی کا کوئی سوال اٹھایا یا کوئی کمنٹ کرنا چاہے گا؟ یہ کیا بیان کرنا چاہے انہوں نے؟ اس سے ان کی مراد یہ ہے عشق سے نار حیات، یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی شر بھی اختیار کرنا ہے نا تو اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ شوق ہی کار فرما ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شر کے پیچھے. یہ آپ کو راستہ چننا ہے کہ کون سا راستہ آپ کے لیے صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ تو آپ کو فری ول دی ہوئی ہے. لیکن آپ اس میں سے شر بھی اگر چن لیتے ہیں تو اصل میں اس کا باعث وہی بن رہا ہے کہ آپ کو یعنی جذبہ شوق ہے آپ کا جس کے پیچھے آپ نے پڑھ کے وہ لے لی. تو یہ چیز کہ یہ مثبت اور منفی دونوں پہلو اس کو واضح کر دیے. پوری کی پوری حیات کا نغمہ جو ہے وہ عشق کے چھلے سے اس میں سے نغمے پھوٹ رہے ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی. یہاں سے اب مجھے وقت بھی ذرا بتائیے گا. میرا خیال ہے اب سوالوں کے لیے کر دیتے ہیں. یہ اے حرم قرطبہ جو ہے، یہ جو اگلا اس کا ہے، یہاں سے وہ اب مسجد کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ جو اوپر کے 3 یا 4 تھے یہ بند، اس کے بعد اب آ کے وہ مسجد قرطبہ کو مخاطب کر کے اس کو سمجھ لیں اس نظم کا یعنی مخاطب بنا رہے ہیں، اور مخاطب بنا کے پھر آگے اس سے بات کریں گے کہ کیا ہے. یہاں تک جو ہے انہوں نے کیا ہے چیزیں. تو یہاں ہم جو اگلی نشست ہوگی وہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ کب ہونی ہے. تو ہم انشاءاللہ اے حرم قرطبہ سے آگے کریں گے. اب سوالات کے لیے آپ اپنے انمیوٹ کر سکتے ہیں، سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کمنٹ اگر آپ کرنا چاہیں اس پر تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز بہتر طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں. اور یہاں تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اے حرم قرطبہ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ شروع کریں گے. اب میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.